إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين کہہ دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت اللہ ذوالجلال کے لیے ہے لا شریک لہ وبذالک امرت اس کا کوئی شریک نہیں اور اس نے مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں جیسا کہ آپ احباب اچھی طرح آگاہ ہیں کہ یہ دن ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن بڑی ہی عظمت والے بڑی شان والے اور ان میں اعمال صالحہ کا درجہ اور مقام بہت ہی زیادہ ہوتا ہے ان میں نیکیاں کرنے کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اسی طرح ان دنوں میں 9 ذوالحجہ حج کا دن ہے جس دن اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور 9 ذوالحجہ کا روزہ جو لوگ حج نہیں کر سکے ان کے لیے بڑی ہی خیر و برکت کا باعث ہے فرمایا یکفر سنتین قبلہ و مستقبلہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ایک یہ جو سال چل رہا ہے اور ایک آئندہ آنے والا سال اسی طرح یوم نحر قربانی کا دن یہ بھی اللہ ذوالجلال کے ہاں بڑی عظمت والا دن ہے بھائیوں دوستوں بزرگوں عموماً اس بات سے ہم بخوبی آگاہ ہیں
کہ بخشش اور فیاضی یہ ایثار کا بہت بڑا درجہ ہے۔ دوسروں کو آرام پہنچانے کے لیے اپنے آرام کو چھوڑ دیا جائے، خود بھوکا رہ کر لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، پیاسا رہ کر لوگوں کو پانی پلایا جائے، کیا معنی؟ اگر طاقت نہیں ہے پھر بھی انسان اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے جو محتاج اور مستحق ہیں، کیونکہ یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام میں اس کی بڑی نظیریں ہیں، لیکن اس ایثار سے بڑھ کر فیاضی اور سب سے بڑی چیز قربانی ہے کہ دوسروں کی خاطر انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال منال اور اپنی جان کی قربانی بھی دے دے۔ قربانی کے کئی معنی ہیں۔ قربانی کا ایک معنی یہ ہے کہ ایسے بندہ نیک اعمال کرے جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے، وہ خواہ نماز کی شکل میں ہو، روزہ اور زکوٰۃ کی شکل میں ہو، لیکن جہاں اللہ ذوالجلال بندے سے اس کی جان طلب کریں وہاں بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قربانی کسی قوم کی عظمت کی دلیل ہے۔ جب تک قوموں میں قربانی کا جذبہ رہتا ہے بلندیاں اور عروج ان کے پاؤں چومتی ہیں، اور قربانی کا جذبہ جب سرد ہو جاتا ہے تو قومیں اپنی قدر بھی کھو جاتی ہیں۔ عید قربان در حقیقت قوم کو ہر آن اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا اظہار ہے۔ ایک جانور کی قربانی دینا، ہر عمل کو ہر سال دہرانا اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اپنے مال و متاع اور خواہش اور آرزو کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن اگر انسان صرف یہ سمجھے کہ میں نے ایک جانور ذبح کر کے بس قربانی کا حق ادا کر دیا تو میرے بھائیوں دوستو یہ قربانی کا عامیانہ اور سطحی تصور ہے۔ اسلام جیسا آفاقی دین اور انقلابی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قربانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابیکم ابراہیم کہا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ آپ دیکھیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری کی پوری قربانیوں میں بھری پڑی ہے۔ سب سے پہلے والد کو سمجھایا، اس نے گھر سے نکال دیا، گھر کی قربانی دے دی۔ قوم کو سمجھایا، قوم نے آگ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد وطن کو چھوڑ دیا، وطن کی قربانی دے دی۔ آخر بڑھاپا آ گیا، اللہ سے بیٹا مانگا، اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا۔ پھر حکم ہوا کہ میرے نام پر اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر دو، قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اگر انسان کے اندر یہ جذبات پیدا نہیں ہوئے کہ وہ اپنا مال، اپنی جان، ہر چیز اللہ کے حکم پر قربان نہ کر دے تو پھر یہ قربانی کے لیے خواہ کتنے بھی جانور ذبح کرے یہ اس کے لیے فائدہ مند اور اسود نہیں ہے۔ لہذا قربانی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نیک جذبات اور خلوص کو قبول کرتا ہے کہ انسان اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کے آگے اللہ کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دے۔ میرے بھائیوں دوستو، مختلف اوقات میں اللہ ذوالجلال نے قربانیاں طلب کی ہیں۔ اگر کفار کا مقابلہ آ گیا، کفار کے سامنے کھڑے ہو گئے، مالک فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ ذوالجلال نے سودا کر لیا مومنوں کے ساتھ ان کے جانوں اور مالوں کا جنت کے بدلے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتل بھی کرتے ہیں، خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ قربانی اللہ نے اس وقت طلب کی جب باطل قوتیں حق اور باطل کی آمیزش انتہا کو پہنچ گئی
تو اللہ ذوالجلال نے قتال کا حکم دیا۔ اسی طرح فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک دل پسند چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو، خرچ نہ کر دو، فرمایا تمہیں بھلائی نہیں مل سکتی۔ میرے بھائیو دوستو، زکوٰۃ بھی ایک سالانہ قربانی ہے جسے میں مال کی خاص مقدار کو فرض کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی صدقات ہیں، نفلی صدقات بھی ہیں، اور خون کی قربانی کو بھی اسلام میں اہمیت ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ولادت پر عقیقہ یہ خون کی قربانی ہے۔ اسی طرح حج کے دوران اگر کچھ نقائص آ جائیں تو ان کے لیے بھی دم دینا پڑتا ہے، قربانی کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کیا، یہ حجۃ الوداع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے۔ تقریباً 1 لاکھ صحابہ تھے، جن میں بعض نے تمتع کیا، بعض نے قران کیا، حسب توفیق سب نے قربانی کی۔ لیکن یہ جو آج کل کہا جاتا ہے اے جی قربان عید کے دن تو گوشت ضائع ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا فکر نہیں تھا۔ میرے بھائیو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 3 نبوی میں ہجرت فرمائی، لیکن ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 2 دمبوں کی، کبھی 1 گائے کی، اور کبھی کس طرح قربانی کرتے رہے۔ گوشت سمیٹنے کے لیے آپ نے قربانی بند نہیں کی۔ میرے بھائیو دوستو، قربانی ہر قوم میں تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب لوگ جانور ذبح کرتے تھے اور وہ بتوں پر چڑھاتے تھے۔ اس لیے قربانی یہ اللہ ذوالجلال کا حکم ہے۔ فرمایا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فصل لربک وانحر، فرمایا رب کے لیے نماز پڑھو اور رب کے لیے قربانی کرو۔ اگر قربانی میں ریا ہو، دکھلاوا ہو، لوگوں کی شہرت مطلوب ہو تو ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے؟ میرا رب راضی ہو جائے۔ آج کچھ لوگ قربانی کے موضوع پر سوشل میڈیا پر اس طرح کے شبہات پیدا کرتے ہیں، وہ جناب اس دن تو یہ تو فضول چیز ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے بھائیو دوستو، ذرا غور تو فرمائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں اور جو پورا سال جانوروں کو پالتے رہتے ہیں اور ان کی معیشت اسی پر ہے۔ پھر جانور منڈیوں میں آتے ہیں، تاجروں کا کاروبار اس کے ساتھ ہے، پھر عید کے دن گوشت کرنے والے، اور اسی طرح کھالوں کا کام۔ کتنے لاکھوں لوگ ہیں جو اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں اور اللہ ان کو رزق دے رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ اس طرح کے مصارف کو پسند کرتا ہے۔ مساجد کا حکم دیا، لاکھوں کروڑوں روپے، اربوں روپے مسجدوں پر لگائے، اسی طرح سرائے بنائی، مدرسے بنائے اور لوگوں میں مال تقسیم کیا۔ کس لیے؟ کہ یہ اللہ ذوالجلال کے ہاں ہمیں اس دن کام آئے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ فرمایا جس دن اولاد اور مال کام نہیں آئیں گے، یہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اللہ کے بینک میں یہ جمع ہو جائے گا اور انسان کو اس دن کام آئے گا۔ لیکن اگر ریا دکھلاوے کے لیے قربانی کی جائے اس کا واقعی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قربانی اس کا ہی فائدہ ہے جس میں مخلوق کا اشتراک نہ ہو، تو اللہ ذوالجلال زمین پر خون گرنے سے پہلے بھی بندے کو اس کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں، بھائی تم اپنا مال جمع رکھو، تمہیں قیامت کا بھی کوئی یقین نہیں ہے کہ ہم نے مر کے اللہ کے سامنے اپنے نیک اعمال کا اجر لینا ہے۔ ان کی عیاشیاں دیکھیے، ان کی فحاشیوں میں، شادیاں بیاہوں میں بے دریغ روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ڈرامے اور اس طرح کے مخلوط پروگرام جس میں مرد و زن اکٹھے ہوتے ہیں، اس میں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ثقافت کے نام پر بے حیائی کو ترویج دی جاتی ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ مالک فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، فرمایا ہر قوم و ملت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے۔
آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے بھی قربانی کی، فرمایا اذ قربنا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، دونوں نے قربانیاں کی، اپنی اپنی نیازیں پیش کی، ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت سلیمان سے بھی ثابت ہے موجودہ تورات میں کہ وہ بھی قربانیاں کیا کرتے تھے۔ عیسائی مذہب میں بھی قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ انجیل متی میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے، اگر تو قربان گاہ میں اپنی نظر قربانی کے لیے لے جائے اور تمہیں یاد آئے کہ تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے، اپنی قربانی کو وہاں چھوڑو، پہلے بھائی کو ساتھ صلح کرو۔ اسی طرح سید مولانا علامہ ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس ہندو مذہب میں بھی قربانی کا تصور ہے، ہندوؤں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ قربانی کے واسطے اور نوکروں کے واسطے اچھے اچھے ہرن اور پرندے مارنے چاہیے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے تمہارے کھانے کے لیے یہ جانور پیدا کیے ہیں، قربانی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو قربانی ہر قوم میں ہے، کچھ لوگ بتوں پر چڑھاتے ہیں، کچھ لوگ کسی پر چڑھاتے ہیں، لیکن اسلام نے قربانی صرف اللہ ذوالجلال کے لیے ہے۔ اسلام میں قربانی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ ذوالجلال کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ 10 سال مدینہ میں رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے، اور یہ قربانی سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے، اور فرمایا جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہے، من وجد ساعتا لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، جو بندہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے صاحب حیثیت آدمی پر قربانی واجب ہے، اسے قربانی کرنی چاہیے، لیکن جس کے پاس مال نہیں ہے، قربانی کی طاقت نہیں ہے، وہ نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ہیں اور فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت من فی کل عام اضحیہ، لوگوں بے شک ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں قربانی کے آداب میں ہے کہ قربانی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے اگر اس میں ریا آ جائے، دکھلاوا آ جائے تو وہ عمل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اور نسک سے مراد قربانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فانما یذبح لنفسہ۔ آج کچھ لوگ نسک کا معنی دنیا کے طور طریقے کرتے ہیں، جی نسک سے مراد دنیا کے طور طریقے ہیں، قربانی نہیں ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے من ذبح قبل الصلاۃ فانما یذبح لنفسہ، فرمایا جو عید نماز سے پہلے اپنی قربانی ذبح کرتا ہے وہ اپنے لیے ہے، یعنی وہ گوشت اپنے لیے ہے۔ من ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ، اور جس نے عید کے بعد قربان ذبح کیا اس نے اپنی نسک کو، اپنی قربانی کو پورا کیا اور مسلمانوں کے طریقے کو اپنایا۔ لہذا نسک سے مراد قربانی ہے، قربانی کے احکام ہے۔ بھیڑ کی قربانی جزا سے کم نہیں ہے، اور جزا بھیڑ کا وہ بچہ ہے جو 1 سال کا پورا ہو۔ اسی طرح بھیڑ کے علاوہ بکری، گائے، اونٹ میں مسنہ یعنی 2 دانتہ ضروری ہے، بکریوں میں جو 1 سال کی ہو کر دوسرے سال میں داخل ہو جائے، گائے جو 2 سال کی عمر سے تجاوز کر کے تیسرے سال میں داخل ہو جائے، اور اونٹ جو 4 سال سے تجاوز کر کے 5ویں سال میں داخل ہو جائے، اس کی قربانی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس طرح اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ قربانی ہو، قربانی کا جانور ہو یا کوئی اور جانور ہو، صرف اللہ ذوالجلال کے نام پر ہی ذبح کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام پر ذبح کیا، فرمایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ مالک فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر
غیر اللہ، فرمایا اللہ نے تم پر حرام کیا مردہ جانور، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور ہر وہ جانور جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا جائے، اور ہر وہ چیز خواہ وہ کسی قبر کے نام پر ہو، کسی بت کے نام پر ہو، کسی شخصیت کے نام پر منسوب کی جائے، جیسا کہ لوگ بعض نیازیں دیتے ہیں، جی نظر اللہ ہے، نیاز حسین ہے، امام حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کے کنڈے بھرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، چڑھاوے، چادریں، قبروں مزاروں پر لنگر تقسیم کرنا، اور اسی طرح میرے بھائیوں دوستو کسی دربار یا مرشد کے نام پر بکرا منسوب کرنا، یہ اللہ ذوالجلال نے اس بات کو حرام کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ذوالجلال ہے، اور ہم اسی بات کا نماز کی ہر رکعت میں اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں، قربانی بھی عبادت ہے، ذبح بھی عبادت ہے، لہذا صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے، عید نماز کے بعد قربانی ذبح کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ عید کی نماز سے پہلے قربانی ذبح کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے پہلے قربانی ذبح کر لی، فرمایا دوبارہ قربانی ذبح کرو، یہ تم نے اپنے کے لیے گوشت جمع کیا ہے۔ اسی طرح اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جانور موٹا تازہ ہو اور بے عیب ہو۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہے۔ العوراء بین عورھا، ایسا جانور جو اندھا ہو، بھینگا ہو اور جس کا بھینگا پن اندھا پن واضح ہو، والمریضۃ بین مرضھا، اور ایسا جانور جو مریض ہو، بیمار ہو اور اس کی بیماری بھی صاف ظاہر ہو، والعرج بین ضلعھا، فرمایا ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، اور ایسا جانور جس کی ہڈیوں میں گدا نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ان عیبوں میں کوئی ایک عیب بھی پایا جائے، نہ ہی کان کٹا ہو، نہ سینگ ٹوٹا ہو، البتہ خصی ہونا یہ جانور کا عیب نہیں ہے، لہذا ان 4 عیوب والے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ان سے مشابہ یا اس سے سنگین عیب والے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ میرے بھائیو اسی طرح اگر جانور کا سینگ مکمل کٹا ہوا ہو یا تھن کٹا ہوا ہو، ایسا عیب جو انسان کی خوبصورتی، کمال اور منفعت کے منافی ہو، اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا ہم قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے اس کے آنکھوں کو اچھی طرح دیکھ لیں، والاذن، اس کے کانوں کو دیکھ لیں، والا نضحی بعورا، فرمایا ایسا جانور ذبح نہ کریں جو یک چشم ہو یا جو اندھا ہو، فرمایا ولا مقابلتن ولا مدابرتن ولا شرقا ولا خرقا، ان کے کانوں کو بھی دیکھ لیں، آگے سے پیچھے کی طرف کٹ کر لٹک گئے ہوں، یا جن کے کان لمبائی یا چوڑائی میں کٹے ہوں، یا جن کے کانوں میں سوراخ ہوں۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ آنکھوں کے ساتھ کان بھی اچھی طرح دیکھ لیے جائیں۔ جس جانور کا کان معمولی سا کٹا ہو، یا جس طرح شرکے والے کان کے اندر سوراخ لگا کے ٹیگ لگاتے ہیں، اس کے لیے یہاں کے علماء نے، کویت کے علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ ایک مجبوری ہوتی ہے، ایسا جانور جو ہے وہ ذبح کر لینا چاہیے، لیکن اگر زیادہ کان آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح خارش والا جانور اور وہ جانور جس کا تھن کٹا ہوا ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو اسی طرح قربانی کے کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے انسان چھری اور چاقو جو اچھی طرح تیز کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے،
उसने बकरी की गर्दन पर पांव रखा हुआ था और उसके सामने ही छुरी को तेज कर रहा था और बकरी उसको देख रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला कबला हादा, अफला कबला हादा, तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं किया, यानी तुमने पहले छुरी तेज क्यों नहीं की, क्या तुम इसको कई बार मारना चाहते हो? लिहाजा जानवर के सामने छुरी तेज भी नहीं करनी चाहिए और एक अगर जानवर ज़बह किया है उसके सामने दूसरे को लाना भी नहीं चाहिए। इसी तरह बेहतर ये है कि इंसान खुद अपने हाथों से जानवर को ज़बह करे, अगर नहीं कर सकता तो किसी दूसरे को भी कह सकता है। सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटियों को हुक्म देते थे कि वो अपनी कुर्बानी का जानवर खुद ज़बह करें। अगर औरत ज़बह करना जानती हो तो वो खुद भी कर सकती है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के पास 2 सफ़ेद स्याही माइल मेंढों को कुर्बान किया। फरमाते हैं मैंने देखा कि आपने उनकी गर्दनों पर पांव रखा और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के अपने हाथ से ज़बह किया। और अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं आपने ये दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व मिन आल मुहम्मदिन व मिन उम्मत मुहम्मदिन। और भी दुआएं हैं, जैसा कि आदमी जब ज़बह करे उसका मुंह किबला रुख कर ले और ये दुआ पढ़े, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा मिनका वलका। अल्लाह ये तेरी तरफ से है और तेरे लिए है। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन फलां, जिसका नाम हो, जिसकी तरफ से हो, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व मिन आल मुहम्मदिन। इस तरह इंसान जानवर ज़बह करते हुए अल्फाज को कह सकता है और कुर्बानी का जानवर इंसान खुद भी खाए, रिश्तेदारों को भी दे, फ़कीरों और मस्कीनों को भी दे। फरमाया फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़कीर, कुर्बानियों का गोश्त खुद भी खाओ, गरीबों फ़कीरों मस्कीनों को भी दो। मेरे भाइयों दोस्तों, इसलिए उलमा ने कहा है कि अंदाजे पर कुर्बानी के जानवर के 3 हिस्से करने चाहिए, अपने लिए, रिश्तेदारों के लिए और गरीबों मस्कीनों के लिए। सिर्फ फ्रिजें भरने के लिए कुर्बानी नहीं होती, दोस्तों को भी, गरीबों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। अल्लाह जुल जलाल मेरे और हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह जुल जलाल हमारी कुर्बानियों को कबूल व मंजूर फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मेरे भाइयों दोस्तों, कुर्बानी का गोश्त फरोख्त नहीं करना चाहिए। इसी तरह कसाब को कुर्बानी के गोश्त में भी नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे मजदूरी देनी चाहिए। जैसा कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं कुर्बानी के ऊँटों की निगरानी करूँ, उन गोश्त भी और उनकी बाकी चीज़ें भी सदका कर दूँ और कसाब की मजदूरी फरमाया हम अपनी तरफ से देंगे। इसी तरह कुर्बानी का गोश्त और उसकी खालें नहीं फरोख्त करनी चाहिए, बल्कि अगर इंसान खुद इस खाल को इस्तेमाल कर सकता है, उससे मुसल्ला वगैरह बनाना चाहे बना सकता है, और अगर नहीं तो फिर वो उसको सदका खैरात कर देनी चाहिए। इसी तरह सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कान रजुल फी अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़ाहि बिश्शात अन्हु व अन अहले बैतिही। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से एक ही कुर्बानी ज़बह किया करता था। हाँ, अगर कोई और ज्यादा करना चाहे तो ठीक है, लेकिन
ایک گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جن بھائیوں نے قربانی دینی ہے انہوں نے اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹے، وہ قربانی ذبح کرنے کے بعد کاٹ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح اس بات میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں میت کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہوتی، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان وصیت کر جائے، اپنی اولاد کو اگر وصیت کر جائے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد تم نے میری طرف سے یا میری بیوی کی طرف سے یا ہم دونوں کی طرف سے قربانی کرنی ہے، تو پھر ان کو وصیت کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر میت کی طرف سے کوئی قربانی کرتا ہے، بہت سارے علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ جائز ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح ایام تشریق آ رہے ہیں، 9 ذو الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذو الحجہ تک یہ ایام تشریق ہیں، ان میں آدمی قربانی کر سکتا ہے، لیکن افضلیت جتنا جلدی کرے گا پہلے دن کی افضلیت زیادہ ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو وہ 9-11 عید کی نماز کے بعد سے لے کے 13 ذو الحجہ کی مغرب سے پہلے کسی وقت بھی قربانی کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آخری بات یہ گزارش عرض کر رہا ہوں کہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اس کے ساتھ ہمیں اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بس قربانی یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام ہم سے کئی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیں، اور جب اللہ کا حکم آ جائے اور ہماری خواہشات کے درمیان ٹکراؤ ہو تو ہم اللہ کے حکم کو مقدم سمجھیں اور اللہ ذوالجلال کی بات پر ہی عمل کریں۔ مگر ہماری حالت یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم کے سامنے ہمارے دل کی خواہشات، برادری، قبیلے، رشتہ داروں کے، ماحول کے رسم و رواج آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اور دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا، ان کی تو بھی بات ماننی ہے، رب کے حکم کو ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن برادری، قبیلے اور اپنی دل کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ قربانی کا مقصد نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری پوری زندگی اور میری موت اللہ ذوالجلال کے لیے ہے۔ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے کام کرتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہیں رب کریم اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک باز صحابہ کرام کا جنت میں رفاقت نصیب فرمانا۔ رب کریم ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ ہمارے محترم بھائی دوست سید حبیب اللہ شاہ، ان کا کل یا ایک یا دو دن پہلے دل کا آپریشن ہوا ہے، ہسپتال میں ہیں، دعا فرمائیں اللہ ذوالجلال محترم شاہ صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ رب کریم ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مرد اور عورتیں حالت ایمان میں
اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ واقع